بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں 9ویں جماعت میں تھی جب میری بوڑھی استانی میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتی کہ تو صحت مند بچہ جنیں گی، اور کہتے ساتھ ہی میرا ایک بال بھی توڑ لیا کرتی۔ میں ان کی باتوں پر ہنس کر چپ ہو جاتی جب ایک دن وہ بولی کہ تیرا وقت آ گیا ہے، اب تم آرام کرو جب تک بچہ نہیں ہو جاتا۔ ان کی بات پر میں ہنسنے لگی اور بولی کہ استانی میری تو بھی شادی ہی نہیں ہوئی۔ یہ سنتے ہی وہ استانی غصے سے میرے ہاتھ میں میرے توڑے سارے بال رکھ کر بولی کہ بچہ جنتے وقت اسے سر کے نیچے رکھ لینا، اور وہاں سے چلی گئی۔ میں نے ہنستے ہوئے سارے بال بیگ میں ڈالے اور گھر آ گئے۔ اماں کو کچھ نہ بتایا کہ اسکول استانی کی شکایت نہ کر دیں، لیکن آدھی رات کو پیٹ میں درد ہونے لگا۔ جیسے ہی درد سے آنکھیں کھلی اماں چیخنے لگی اور میرا رنگ فق ہو گیا کہ میرا پیٹ۔ میرا نام سعدیہ ہے، میرا تعلق ٹیکسلا سے ہے۔ ہم 3 بہن بھائی ہیں، 2 بہنیں اور 1 بھائی۔ ہمارا 5 مرلے کا گھر تھا جس کے 2 پورشن بنا کے ہم لوگ اور ہمارے چچا اسی گھر میں رہتے تھے۔ میرے چاچو کے 4 بچے تھے، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ ہماری چاچی ہم لوگوں کی طرف بہت کم ہی آیا کرتی تھی، خود بھی اگر کوئی ضروری کام ہوتا تو ہی آتی، اور بچوں کو بھی بہت کم آنے دیا کرتی۔ بچوں کو اجازت نہیں تھی کہ وہ نیچے ہم لوگوں کے ساتھ کھیل سکے۔ میرے چاچو بھی چاچی کی طرح ہی تھے، وہ بھی پتہ نہیں کیوں ہم لوگوں سے ناراض ہی رہا کرتے تھے۔ چاچو کا بڑا بیٹا اسد میرا ہم عمر تھا، اسے بھی ہم لوگوں سے اتنی ہی نفرت تھی کہ اوپر جاتے ہوئے اگر کوئی ہم میں سے نظر بھی آ جاتا تو سلام تک نہ کرتا۔ میرے ابا کو اپنے بھائی سے بہت محبت تھی۔ جب میری ماں گلا کرتی تو کہتے کہ جیسا بھی ہے میرا بھائی ہے، ایک دن اسے احساس ہو جائے گا کہ وہ غلطی پر ہے۔ اماں کہتی کہ اس پچھتاوے کا کیا فائدہ جو تب ہو جب وقت ہی نہ رہے۔ میرے چاچو اور ابا اکٹھے کاروبار کرتے تھے، اس وقت ہمارا دادا زندہ تھے۔ چاچو اکثر ہی کہتے کہ میرا حصہ بھی مجھے دے دیں تاکہ میں اسے بیچ کر باہر چلا جاؤں۔ مجھے پاکستان میں نہیں رہنا، لیکن میرے ابا اور میرے دادا کو لگتا تھا کہ میرے چاچو کا یہ فیصلہ ٹھیک نہیں۔ میرے چاچو کو لگتا تھا کہ میرے دادا صرف اپنے بڑے بیٹے کی مانتے ہیں اور اسی کے کہنے پر اسے حصہ نہیں دے رہے۔ انہی دنوں میرے چچا کو ایک لڑکی پسند آ گئی۔ میرے دادا نے کہا کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن پہلے تمہاری بڑی بہن اور تمہارے بڑے بھائی کی شادی ہوگی، پھر تمہاری۔ یہ اچھا نہیں لگتا کہ تمہاری شادی کر دوں اور تمہاری بڑی بہن اور بڑا بھائی ابھی بیاہنے والے ہوں۔ لوگ کیا کہیں گے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے جو بڑوں کو چھوڑ کر چھوٹے کی شادی کر دی۔ لیکن چاچو اب باضد تھے، انہیں لگتا تھا کہ یہ سب میرے ابا کے کہنے پر ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ میرے چچا نے بہت ضد کی اور گھر چھوڑنے کی دھمکی دی۔ کچھ دن گھر چھوڑ بھی دیا، کھانا بھی گھر پر کھانا چھوڑ دیا، گھر پر بہت کم آتے تھے۔ میری دادی روتی رہتی، لیکن چچا کی آنکھوں پہ محبت کی پٹی بندھی تھی جو انہیں کچھ نظر نہیں آنے دیتی تھی۔ دادا اب رشتے ڈھونڈ رہے تھے، وہ چاہتے تھے کہ کم از کم ان کے بڑے بیٹے اور بیٹی کا کہیں رشتہ پکا ہو جائے تو وہ میرے چاچو کا بھی نکاح کر دیں، کیونکہ چچا جس لڑکی کو پسند کرتے تھے اس کے گھر والے اس کی کہیں اور شادی کر رہے تھے، لیکن اتنی جلدی اچھے رشتے ملنا مشکل تھا۔ میرے دادا اپنی بہن کے پاس گئے اور اپنی بھانجی کا رشتہ اپنے بڑے بیٹے کے لیے مانگ لیا۔ گھر آئے تو پتہ چلا کہ میرے چچا اس لڑکی سے نکاح کر کے گھر لے آئے تھے۔ میرے دادا کو یہ بات اتنی بری لگی، انہوں نے چچا کو گھر سے نکال دیا۔ چچا اپنے سسرال رہنے لگے۔ میرے دادا کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ دادا اس بات کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے کہ ان کی اولاد ان کے بغیر اتنے بڑے فیصلے کرنے لگی ہے۔ دادی کی وفات کے وقت بھی دادا نے میرے چچا کو نہ اطلاع کی نہ بعد میں گھر آنے دیا۔ میرے چچا کو میرے ابا سے نفرت ہونے لگی تھی۔ وہ تو اب بھی یہی سمجھا کرتے تھے کہ یہ سب کچھ میرے ابا کی وجہ سے ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ بعد میں جب میرے چچا کو پتہ لگا میری دادی اس دنیا میں نہیں رہی اور انہیں اس کی اطلاع بھی نہیں دی گئی، تو وہ ایک دن دکان پہ آئے اور میرے ابا سے جھگڑا کرنے لگے کہ کیسے بھائی ہو، نہ میرے لیے ابا کو منا سکے نہ میری ماں کے مرنے پر مجھے بتایا۔ تم چاہتے نہیں کہ میں گھر واپس ہوں، تمہاری نگاہ ساری جائیداد پہ ہے، تم چاہتے ہو کہ سب کچھ تمہارا ہو جائے، تمہارے بس میں ہو تو تم مجھے آنکھ ہی کروا دو۔ ابا نے بہت سمجھایا کہ ابا کسی کی نہیں مانتے، لیکن چچا ابا سے بدظن ہو چکے تھے۔ دادی کی وفات کے بعد میری پھپھو کی شادی کر دی گئی۔ شادی پہ بھی سب پوچھتے رہے میرے چاچو کا، لیکن میرے دادا نے کہا کہ اس نے خود ہم سب کو چھوڑا ہے اس لڑکی کے لیے، اب اس لڑکی کو رکھے، نہ ہمارے دل میں نہ اس گھر میں اس کی کوئی جگہ ہے۔ میری پھپھو نے بھی دادا کی منت کی کہ میرے چھوٹے بھائی کو آنے دیں، تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح اسے آنے دیں، مجھے مل کے چلا جائے گا، لیکن دادا نے کہا کہ جس نے اس سے رشتہ رکھا اس کا مجھ سے کوئی رشتہ نہیں، اب سوچ لو اس سے رکھنا ہے یا باپ کی ضرورت ہے۔ میری پھپھو خاموش ہو گئی، باپ کو نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد میرے دادا نے میرے والد سے کہا کہ تم اب شادی کرو، کیونکہ پھپھو کے بعد اس گھر کو ایک عورت کی ضرورت تھی، اور پھر بہت سادگی سے میری ماں اس گھر میں آ گئی۔ میری والدہ میرے دادا کی بھانجی تھیں، دادا نے بالکل اپنی بیٹی کی طرح ہی سمجھا۔ میری ماں نے بھی اپنے سسر کی بہت خدمت کی۔
سب کچھ ہمیشہ جب تک میرے دادا رہے ان سے پوچھ کے ہی کیا۔ ان دنوں ہی پتہ لگا کہ میرے چچا کا بیٹا پیدا ہوا۔ میرے ابا بہت خوش تھے۔ میرے دادا کو پھر سے سمجھانے کی کوشش کی، اب اسے بچے کی خاطر ہی اسے معاف کر دیں اور گھر آنے دیں، لیکن دادا نے کہا کہ وہ اپنے اصول نہیں بدل سکتے۔ ایک دن اچانک ہی میرے دادا کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میرے ابا انہیں ہاسپٹل لے گئے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اور پھر میرے دادا 2 دن زندگی اور موت کی جنگ لڑتے رہے اور آخرکار اس دنیا سے چلے گئے۔ تب میرے ابا نے میرے چچا کو بلوا لیا۔ کچھ دن بعد جب مہمان جانے لگے تو میرے چچا بھی واپس جانے کی تیاری کرنے لگے، تو میرے ابا نے کہا کہ میں اب اکیلا رہ گیا ہوں، واپس نہ جاؤں۔ لیکن چچا نے کہا کہ میری ایک شرط ہے کہ میرے سسرال آئیں، ان لوگوں کے سامنے معافی مانگیں۔ میرے چچا چلے گئے تھے، میرے ابا بالکل اکیلے رہ گئے تھے۔ میری ماں نے میرے ابا سے کہا کہ جب اسے احساس نہیں بڑے بھائی کا تو آپ کیوں خون جلاتے ہیں؟ لیکن پتہ نہیں کیوں ابا کو لگتا تھا کہ میرے چچا اگر واپس نہ آئے تو وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر سکیں گے۔ میری ماں کو بھی جب پتہ چلا کہ میرے چچا نے واپسی کی یہ شرط رکھی ہے، ان کے سسرال والوں کے سامنے معافی مانگی، تو میری ماں نے میرے ابا کو بتائے بغیر ہی میرے چچا کے سسرال جانے کا فیصلہ کیا۔ میری ماں کہتی تھی کہ میں اسی لیے اپنے دیور کے سسرال معافی مانگنے اور دیور دیورانی کو واپس لینے گئی، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میرا شوہر ان غیر لوگوں کے سامنے اپنے چھوٹے بھائی کی منتیں کرے۔ جب میرے ابا گھر آئے تو حیران رہ گئے کہ گھر میں ان کا چھوٹا بھائی اپنی بیوی بچے کے ساتھ آ گیا تھا۔ میری ماں نے میرے چچا سے کہا کہ میں نے تمہارے سسرال میں تمہاری عزت کی خاطر سب کے سامنے اپنے شوہر کی طرف سے معافی مانگی، اب تم لاج رکھنا اور اپنے بھائی کو یہ کہنا کہ تم خود ہی آئے ہو، تاکہ انہیں یہ لگے کہ چھوٹے بھائی کو اپنے بڑے بھائی کا کچھ تو خیال تھا۔ میرے چچا نے یہی کہا کہ وہ خود کو ہی واپس آ گئے۔ میرے ابا بہت خوش تھے اور چچا کو ساتھ لے کر دکان پر جاتے، سارے معاملات ان کے ہاتھ میں دے دیے گئے۔ انہی دنوں میری بڑی بہن پیدا ہوئی۔ اب میری ماں گھر کے کام نہیں کر سکتی تھی، چھوٹی بچی کی ذمہ داری کی وجہ سے وہ پہلے کی طرح کھانا وقت پر نہیں بنا پاتی۔ میری چچی ناراض ہو جاتی اور کہتی کہ آپ تھک گئی ہیں، کچھ دن ہمیں پکا کر کھلانا جو پڑ گیا۔ میری چچی نے اپنے خاندان کے قصے سناتی کہ ہمارے ہاں تو بہو کو 2 ماہ تک کام نہیں کرنے دیا کرتے، انہیں تو اپنے سسرال سے نہ پیار ملا نہ ہی مان۔ اماں نے کہا کہ میری چھوٹی سی بچی ہے، اس کی وجہ سے کام وقت پر نہیں ہو پاتا، تم کچھ دن کھانا بنا لو، پھر میں سنبھال لوں گی۔ لیکن چچی کو لگا کہ انہیں اب الگ ہو جانا چاہیے۔ چچی روز چچا سے الگ ہونے کا مطالبہ کرنے لگی۔ ایک دن میرے ابا نے دیکھا کہ چچی بہت بدتمیزی سے بات کرتی ہے میری ماں سے۔ اس وقت وہ خاموش رہے۔ بعد میں انہوں نے پوچھا کہ پہلی بار تھا اس عورت کا رویہ یا پہلے بھی ایسا ہی تھا؟ اماں خاموش ہو گئی۔ ابا سمجھ گئے اور اگلے دن الگ الگ راشن لے آئے اور کہا کہ سارا یہ سامان ہے، دونوں خواتین لو اور آج سے اپنا اپنا الگ پکاؤ۔ میری چچی کی کام سے جان جاتی تھی، کہنے لگی کہ نہیں بھائی صاحب ہم الگ نہیں ہوں گے۔ ابا نے کہا کہ نہیں، اب یہ ممکن نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میرا بھائی اتنے عرصے کے بعد گھر لوٹا ہے اور پھر سے لڑ جھگڑ کر ہم دنیا کو تماشا دکھائیں۔ گھر کے 2 پورشن ہیں، اگر تم لوگوں نے اوپر جانا ہے تو اوپر چلے جاؤ، نہیں تو ہم لوگ اوپر کے پورشن میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ تب چچی نے کہا کہ آپ کی اگر یہی مرضی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اوپر کے پورشن میں میں ہی رہوں گی۔ ابا سمجھ گئے تھے کیونکہ اوپر کا پورشن نیا بنوایا گیا تھا، اسی لیے میری چچی نے اسی کو بہتر سمجھا۔ میری چچی کے ہاں ایک اور بیٹا پیدا ہوا تھا جس کا نام اسد تھا۔ میری چچی کی بہن انہیں سنبھالنے اور بچوں کی دیکھ بھال کے لیے آئی تھی۔ وہ اکثر کام کے بعد نیچے آ جایا کرتی اور کبھی کبھار اگر ابا ہوتے تو جان بوجھ کر ان سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈا کرتی۔ کبھی کہتی کہ لگتا نہیں کہ آپ شادی شدہ ہیں، آپ نے ذمہ داریوں کو خود پہ لاد کے اپنی زندگی خراب کر لی ہے۔ آپ کی بیوی آپ کو سمجھاتی کیوں نہیں ہے، آپ سے کہتی کیوں نہیں کہ نہ اتنا الجھائیں خود کو اتنے کاموں میں؟ میری اماں کہتی ہیں کہ میں بہت پریشان ہونے لگی تھی جب دیکھتی کہ تم لوگوں کے ابا بھی اس سے باتیں کرنے لگتے اور اتنے مگن ہوتے کہ میری موجودگی کبھی پتہ نہیں چلتا۔ وہ عورت طلاق یافتہ تھی، ایک بچی تھی، مجھے اکثر لگتا کہ یہ عورت میرا گھر خراب کر دے گی۔ تب میں پیدا ہوئی، میرا نام ابا نے سعدیہ رکھا۔ تب چاچی اور اس کی بہن نے مجھے دیکھ کر اماں سے کہا کہ بیٹیاں ہی جنوں گی، ان کا باپ تو ان کا جہیز مناتا ہی بوڑھا ہو جائے گا۔ ابا موجود ہوتے تو ان کو سنانے کے لیے کہتی کہ اکثر شوہر تو بیٹوں کے لیے دوسری شادی کر لیتے ہیں۔ میں ان دنوں بہت پریشان تھی، میری ماں کو لگتا کہ یہ آگ ان کا گھر جلا دے گی۔ ابا چاچی کی بہن کو اس کے گھر چھوڑنے بھی چلے جاتے اور اکثر چچی ابا سے کہتی کہ بھائی آتے ہوئے نجمہ کو لے آئیے گا۔ ایک دن میرے چچا نے میرے ابا اور اپنی سالی کو کسی ہوٹل پر کھانا کھاتے وقت دیکھ لیا۔ انہوں نے گھر آ کر میری ماں کو بتایا اور کہا کہ بھابھی، بھائی سے اختلاف اپنی جگہ، لیکن آپ کی عزت بالکل اپنی بہن اور ماں کی طرح ہی کرتا ہوں، اس عورت کو میں روک لوں گا، آپ اپنے شوہر کو سنبھالیں۔ میری ماں کہتی تھی کہ اس دن وہ بہت روئی کہ ایک شخص کو اپنی 2 بیٹیوں کا بھی خیال نہیں تھا۔ میرے چچا نے اپنی سالی کو گھر آنے سے روک دیا اور چچی سے کہا کہ اگر وہ یہاں آئی تو تم ہمیشہ کے لیے اپنے میکے چلی جانا۔ چچا نے میری ماں کو ایک عذاب سے بچا لیا تھا۔
اماں کہتی تھی کہ تم لوگوں کے چچا نے اس دن مجھ پہ وہ احسان کیا تھا جس کے میں اتار نہیں سکتی تھی، اسی لیے میں اس کی بیوی بچوں کو اس کی وجہ سے برداشت کرنے لگی۔ کبھی ان سے کچھ نہیں کہا، نہ اچھا نہ برا، جو کرتے میں کچھ نہ کہتی۔ وقت گزرتا گیا، میرے چچا کے ہاں 2 بیٹوں کے بعد 2 بیٹیاں آ گئیں اور ہمارا ایک بھائی آ گیا، جس کے بعد ابا کا گلہ بھی یہ دور ہو گیا کہ کاش بیٹا بھی ہوتا۔ اسد اور میں ایک کلاس میں تھے، 8ویں تک ایک ہی اسکول میں تھے، بعد میں وہ ایک اور اسکول چلا گیا۔ وہ بھی اپنی ماں کی طرح ہم لوگوں کو اپنا دشمن ہی سمجھا کرتا تھا۔ اسکول میں بھی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا، سب کلاس فیلو سے یہی کہا تھا کہ یہ لوگ ہمارے کچھ نہیں لگتے۔ میں ایک خوبصورت لڑکی تھی، بہت زندہ دل۔ میں اپنی چچی کے انداز کے باوجود ان کی طرف جایا کرتی، جو بھی اچھا پکتا خلے آتی، منہ پہ تو چچی کچھ نہ کہتی لیکن بعد میں بہت کچھ سناتی۔ میں بالکل بھی برا نہیں مانتی تھی۔ ان کی چھوٹی بیٹی میرے پاس آتی، مجھے ساری باتیں بتاتی۔ میری ماں ہنستی کہ اگر تمہاری چچی کو پتہ چل جائے کہ تم نے ان کے گھر میں بھی اپنے جاسوس چھوڑ رکھے ہیں تو اسے جاسوس کا دلیا بنا دیں۔ میں نے کہا کہ کون بتائے گا، میں فاطمہ کو پیار کرتی، اسے گھر چھوڑنے جاتی، اس کی کاپیاں اور کتابیں چیک کرتی۔ ایک دن چاچی نے دیکھا کہ فاطمہ مجھ سے بہت اٹیچ ہے۔ انہوں نے اپنے فائدے کے لیے مجھے کہا کہ تم شام کو اسے ہوم ورک کروا دیا کرو، تمہاری تو مانتی ہے، ہماری تو مانتی نہیں۔ اب روزانہ ہی شام کو فاطمہ میرے پاس پڑھنے آ جاتی، میں اپنا سبق بھی یاد کرتی اور اسے بھی ہوم ورک کروا دیتی۔ ایک دن فاطمہ نے بتایا کہ ہم لوگ الگ گھر لے رہے ہیں۔ اماں بہت پریشان ہو گئی، جیسے بھی تعلقات تھے چاچی لوگوں سے چلو اپنے پاس تو تھے۔ میں چاچی کی طرف گئی تو چاچی نے کہا کہ اپنی ماں کو مبارکباد دے دینا، اس کی جان چھوڑ رہے ہیں، تمہارے چاچو نے پلاٹ لے لیا ہے، بہت جلد ہم لوگ وہاں مکان بنا لیں گے۔ تم اپنے ابا سے کہو کہ اس پورشن کے پیسے تیار رکھیں، نہیں تو ہم لوگ یہ کسی اور کو بیچ دیں گے۔ جب میں نے امی کو بتایا تو وہ بہت پریشان ہوں گے۔ میں 9ویں جماعت میں تھی جب میری بوڑھی اسانی میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتی کہ تو صحت مند بچہ جنیں گی، اور کہتے ساتھ ہی میرا ایک بال بھی توڑ لیا کرتی۔ میں ان کی باتوں پر ہنس کر چپ ہو جاتی۔ جب ایک دن وہ بولی کہ تیرا وقت آ گیا ہے، اب تم آرام کرو جب تک بچہ نہیں ہو جاتا، ان کی بات پر میں ہنسنے لگی اور بولی کہ اسانی جی میری تو ابھی شادی ہی نہیں ہوئی۔ یہ سنتے ہی وہ اسانی غصے سے میرے ہاتھ میں میرے توڑے سارے بال رکھ کر بولی کہ بچہ جنتے وقت اسے سر کے نیچے رکھ لینا، اور وہاں سے چلی گئی۔ میں نے ہنستے ہوئے سارے بال بیگ میں ڈالے اور گھر آ گئی۔ اماں کو کچھ نہ بتایا کہ اسکول میں اسانی کی شکایت ہی نہ کر دیں، لیکن آدھی رات کو پیٹ میں درد ہونے لگا۔ جیسے ہی درد سے آنکھیں کھلی اماں چیخنے لگی اور میرا رنگ فق ہو گیا، میرا پیٹ پھول گیا تھا اور ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی حاملہ کا پیٹ ہو۔ میری ماں نے مجھے بہت مارا تھا، مجھے کمرے سے باہر نکلنے سے منع کر دیا، میں اب کمرے میں ہی رہتی۔ میری ماں مجھے وہاں کھانا پہنچا دیتی۔ میں سارا دن اس کمرے میں رو رو کر بہت تنگ آ چکی تھی، مجھے اب خوف آنے لگا تھا۔ میں رات کو اٹھ کے چیختی چلاتی تھی۔ میری ماں مجھے کہتی کہ تو خود بھی مرے گی اور مجھے بھی مروائے گی، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو تجھے جان سے مار دیں گے۔ ایک دن فاطمہ کھیلتے ہوئے اس کمرے کی طرف آ گئی، اس نے کھڑکی سے مجھے روتے ہوئے دیکھا تو دروازہ پیٹ ڈالا۔ وہ اونچی اونچی آواز میں مجھے آوازیں دینے لگی۔ سب گھر والے وہاں آ گئے۔ میری ماں نے سب سے کہا تھا کہ نانی کے گھر بھیج دیا ہے۔ میری نانی بیمار تھی تو ان کی دیکھ بھال کے لیے انہیں کسی کی ضرورت تھی۔ اب سب فاطمہ سے پوچھ رہے تھے کہ کیوں دروازہ پیٹ رہی ہو، سعدیہ یہاں نہیں ہے، لیکن فاطمہ نے کہا کہ سعدیہ باجی اندر ہیں اور وہ رو رہی ہیں، آپ لوگ دروازہ کھولیں۔ میرے چچا نے میری ماں کی طرف دیکھا جو روتے روتے سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ اب چچا نے اسد سے کہا کہ دروازے کی چابی لے کر آؤ۔ میری ماں نے کہا کہ یہاں کوئی نہیں ہے، لیکن چچا نے کہا کہ چابی دو نہیں تو دروازہ توڑ دیں گے۔ ابا بھی آ گئے تھے اور سارا تماشا حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ آخر کار دروازہ کھول دیا گیا اور سب مجھے دیکھ کر حیران تھے اور ماں سے پوچھ رہے تھے کہ اندر بند کیوں کیا تھا اور ہم سے جھوٹ کیوں بولا تھا۔ تب چچی کی نظر میرے پیٹ پر پڑی تو اس نے سب کو کہا کہ قہر خدا کا، یہ کیا ہو گیا، لڑکی تو حاملہ ہے۔ اب سب میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میرا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میری چچی کہہ رہی تھی کہ میں کہتی رہی کہ لڑکیوں پر نظر رکھیں، لیکن نہیں، میری تو کوئی سنتا نہیں تھا۔ میرے ابا وہیں زمین پر بیٹھ کے اور چچا نے مجھے تھپڑ مارا اور پوچھا کہ یہ کس کا گناہ ہے، بے شرم تجھے شرم نہیں آئی، سارے خاندان کی عزت مٹی میں ملا دی۔ میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب ہوش آیا تو میری ماں میرے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ مجھے ہوش میں آتے دیکھ کر بولی اچھا تھا تو اگر مر جاتی، یہ دن تو نہ دیکھنا پڑتا۔ میں نے انہیں بتایا کہ سب اس استانی کی وجہ سے ہوا ہے۔ انہیں اپنے بیگ سے بال نکال کر دکھائے، لیکن میری ماں نے کہا کہ تیری بات پہ کون اعتبار کرے گا۔ میری ماں مجھے ایک عالم دین کے پاس لے گئی۔ اس نے جب مجھے دیکھا اور دم کیا تو کہا کہ تمہاری بیٹی پر کالا جادو ہے، کسی نے اس کے بالوں کو کسی شیطانی مقصد کے لیے استعمال کیا ہے۔ تب میری ماں نے مجھے ساتھ لگا لیا اور رونے لگی۔ تب بابا جی نے کہا کہ رونے کی ضرورت نہیں ہے، میں پڑھائی کروں گا، بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔
انہوں نے کچھ عمل بتائے، کچھ تعویذ بھی دیے۔ ہم لوگ گھر آ گئے۔ میری ماں نے میرے ابا کو ساری بات بتائی تو انہیں یقین نہیں تھا، وہ جادو وغیرہ کو نہیں مانا کرتے تھے۔ پھر ایک دن میں خبریں سن رہی تھی جب ایک اشتہار پہ میری آنکھیں حیرت سے کھل گئی کہ 4 دن میں محبوب آپ کے قدموں میں، بے اولاد کو اولاد اور سوتن کو 2 دن میں طلاق، گارنٹی کے ساتھ کام ہوگا۔ نام سن کے مجھے پتہ چل گیا کہ یہ میری وہی بوڑھی استانی تھی۔ میں نے نام بدل کے کال کی اور کہا کہ گھر والے جہاں میں چاہتی ہوں وہاں شادی نہیں کر رہے۔ اسی وقت دوسری طرف میری چچی نے لینڈ لائن فون پہ میری بات سنی اور گھر میں فساد ڈال دیا۔ سب صحن میں اکٹھے تھے جب میری چاچی نے کہا کہ اب یہ گھر سے بھاگنے کے پروگرام بنا رہی ہیں۔ میں نے خود سنا، یہ کسی سے کہہ رہی تھی کہ اس کے گھر والے اس کی شادی نہیں ہونے دے رہے۔ ابا نے فون کی کال ہسٹری دیکھی اور اسی نمبر کی کال میں لائی تو حیران رہ کے وہ کسی کالے علم والی عورت کا نمبر تھا۔ ابا نے مجھے بہت مارا اور کہا کہ تو چاہتی کیا ہے، مجھے مار کر مرے گی۔ میری ماں نے مجھے چھڑوایا۔ اس دن میرا ٹیسٹ کروایا گیا جس میں یہ ثابت ہو گیا کہ میں حاملہ نہیں ہوں۔ میری ماں نے سب کو بتایا کہ یہ کالا جادو ہے۔ میری ماں مجھے اور ابا کو اس بابا کے پاس لے گئی، وہی جو عالم دین تھا۔ انہوں نے ابا کو بتایا کہ آپ کی بیٹی پہ بہت برا جادو کیا گیا ہے، شکر کریں کہ اس کی زندگی بچ گئی ہے۔ ان بابا جی کے عمل اور تعویذ سے آہستہ آہستہ میں ٹھیک ہو رہی تھی، میرا پیٹ ٹھیک ہو گیا۔ میں نے انہیں بابا جی کو اس استانی کا بتایا، انہوں نے نیوز چینل کے نیوز اینکر کو بتایا اور پھر بہت جلد وہ عورت پکڑی گئی۔ وہ ایک جادوگرنی تھی جو استانی بن کے مختلف سکولز میں بچوں کی جادو کرتی تھی اور شیطانی عملات کیا کرتی تھی۔ میرے چچا نے گھر بدل لیا تھا، میں بہت اداس تھی، جیسے بھی تھے کبھی کبھار ہی سے چلو ان کے گھر جا کے کچھ وقت تو گزار لیا کرتی تھی، اور پھر اپنے تو اپنے ہی ہوتے ہیں، ان کی الگ ہی بات ہوتی ہے۔ میرے ابا بھی بھائی کی وجہ سے بہت پریشان تھے، ان کا بھی دل نہیں لگتا تھا۔ ایک دن پتہ چلا کہ چچا کے گھر چوری ہو گئی اور چور سب کچھ لوٹ کے چلے گئے۔ 2 گھنٹے چوروں نے چچا اور ان کی بیٹوں کو باندھ کے رکھا اور جاتے ہوئے سونا، نقدی اور موبائل بھی لے گئے۔ ابا کو جیسے ہی پتہ چلا چچا کی طرف گئے اور انہیں گھر واپس لے آئے۔ تھانے میں رپورٹ درج کروائی لیکن کچھ نہیں بن سکا۔ چچی اب سر باندھ کے چارپائی پہ پڑی رہتی اور کہتی کہ سب میرے گناہوں کی سزا ہے، میں نے اپنوں کو اور اس گھر کو اپنا سمجھا ہی نہیں۔ اگر سمجھتی تو نہ یہاں سے لے کر اپنے بچوں کو نکلتی اور نہ میرا شوہر ان لٹیروں کے ہاتھ چڑھتا۔ لیکن اب کیا فائدہ تھا، چور سب کچھ لوٹ کر چلے گئے تھے۔ ابا نے چچا کے حوالے دکان کر دی، انہیں کہا کہ تم چلاؤ۔ چچا کی آنکھیں شرم سے جھک گئیں۔ جس بھائی کو ساری عمر دشمن سمجھا وہی برے وقت میں کام آیا تھا۔ ہم سب لوگ مالی طور پر کمزور ہو گئے تھے لیکن ایک ساتھ ہونے کی وجہ سے وقت برا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ بہت اچھا وقت گزرنے لگا۔ ایک دن چچا نے ہم دونوں بہنوں کا رشتہ اپنے دونوں بیٹوں کے لیے مانگ لیا۔ ابا نے اپنے بھائی کو گلے سے لگا لیا۔ اولاد کے رشتے جڑنے سے دونوں بھائی اور زیادہ قریب آ گئے تھے۔ ابا اور چچا کو ایک ساتھ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوتی تھی۔ اب برا وقت بھی گزر ہی جائے گا لیکن اگر اپنے ساتھ ہوں تو وقت جلدی گزر جاتا ہے۔ اسد اب بھی کم گو سا ہے، کم ہی بات کرتا ہے لیکن میں نے اپنی آنکھوں میں اس کے خواب سجا لیے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ میرے خواب ضرور پورے ہوں گے۔ ایک دن اسد کو میں اپنی محبت سے بدل لوں گی۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔